سید الحفاظ امیر المومنین فی الحدیث شیخ الاسلام سید العلماء العاملین فی زمانہ امام سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ متوفہ 161 سنہ ہجریہ ذی القدر امام تھے۔ آپ کی امامت کی گواہی بڑے بڑے ائمہ نے دی ہے، بڑے بڑے ائمہ نے آپ کو والہانہ انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، امام ابو عاصم ضحاک بن مخلد النبیل رحمہ اللہ، امام یحییٰ العجلی رحمہ اللہ، امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ اور دیگر کئی محدثین، ان سب نے قاطبتاً یعنی بیک زبان آپ کو امیر المومنین فی الحدیث قرار دیا ہے کہ آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، حدیث میں آپ تمام ایمان والوں کے امیر ہیں، سردار ہیں۔ یہ اتنا بڑا ٹائٹل انہوں نے آپ کو دیا ہے، اور دنیا میں معدود چند علماء ایسے گزرے ہیں جنہیں یہ ٹائٹل دیا گیا ہے امیر المومنین فی الحدیث، جنہیں فنگر ٹپس پہ گنا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک امام سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ ہیں، اور یہ بات حدیث کی ہے۔ اسی طرح فقاہت کو دیکھیں، فقہ کو دیکھیں تو آپ مجتہد مطلق مستقل ہیں، یعنی جس طرح فقہ کے 4 امام مشہور ہیں ائمہ اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک بن انس رحمہ اللہ، امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسی طرح امام سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ بھی مجتہد مطلق مستقل تھے، امام متبوع تھے۔ آپ کا بھی باقاعدہ فقہی مکتب فکر تھا، فقہی مذہب تھا جس کے فالورز تھے، اور امام ابن رجب حنبلی نے ذکر کیا ہے کہ 4 صدی ہجری کے اختتام تک آپ کے فالورز پائے جاتے تھے، اور ابن تیمیہ نے تو اپنی صدی یعنی 8ویں صدی کا ذکر کیا کہ اس وقت بھی دنیا کے بعض خطوں میں آپ کے فالورز پائے جاتے ہیں، لیکن بعد میں مرور زمانہ سے آپ کے فالورز ختم ہو گئے، آپ کا فقہی مذہب ختم ہو گیا، باقاعدہ آپ کی جو آراء ہیں اجتہادی وہ ساری کی ساری مدون نہیں ہو پائیں، کمپائل نہیں ہو پائیں، کہ جس کی بنا پر پورا ایکسٹیبلش جیسے مکتب فکر ہوتا ہے اس طرح آگے نہیں چل پایا۔ وہ صرف 4 اماموں ہی چلا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی مجتہد مطلق مستقل تھے کہ ان کا باقاعدہ مذہب اس طرح کمپائل نہیں ہو پایا اور آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ تو لیکن پھر بھی ان کی آراء کی اجتہادی آراء کی ایک بڑی تعداد بعض کتابوں میں موجود ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی اگر آپ سنن اٹھائیں، سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، اس میں آپ کو ایک بڑی تعداد نظر آئے گی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی اجتہادی آراء کی۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آپ کو بڑی تعداد نظر آئے گی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی اجتہادی آراء کی۔ اور ماضی قریب میں ایک محقق تھے دکتور محمد رواس قلعجی، انہوں نے ایک کتاب تالیف کی موسوعۃ فقہ سفیان الثوری، اس میں انہوں نے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی فقہی آراء کو جمع کیا ہے۔ وہ کتاب عربی میں اصل، اس کا اردو ترجمہ بھی بازار میں دستیاب ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ جس طرح علم میں بڑے مقام پر فائز تھے، بڑے بڑے ائمہ آپ کو اس طرح تسلیم کرتے تھے، حضرت بشر حافی رحمہ اللہ سے ذی القدر صوفی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کانا سفیان عندی امام الناس، میرے نزدیک لوگوں کے امام سفیان ثوری ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کانا سفیان کان العلم ممثل لہ بین عینیہ، ایسا لگتا ہے کہ علم سارے کا سارا ممثل ہو کر ایک صورت میں امام سفیان ثوری کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے، یاخذ منہ ما یرید و یدع ما لا یرید، جو چاہتے ہیں اس میں سے لے لیتے ہیں اور جو نہیں چاہتے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا بشر حافی رحمہ اللہ ایسے ذی القدر بزرگ نے، جو محدث بھی تھے اور صوفیہ صافیہ کے تو وہ سرکردہ گروہ صوفیہ صافیہ کے اس میں ان کا نمایاں مقام ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ بھی ثوری المذہب تھے، بعض نے کہا ابو ثور کی نسبت سے انہیں ثوری کہا جاتا ہے، اور بعض نے کہا امام سفیان ثوری کی وہ پیروی کرتے تھے، اس نسبت سے انہیں ثوری کہا جاتا ہے۔ بہرحال امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا علم میں بھی بڑا مقام تھا، تقوی پرہیزگاری میں بڑا مقام تھا، زہد و تقوی، قرآن کی تلاوت آپ کا معمول تھا، مصحف شریف کو ضرور تلاوت کچھ نہ کچھ کرتے تھے، اور کبھی اگر تلاوت نہیں کر پاتے تھے تو مصحف شریف اٹھا کر اس کی زیارت ضرور کرتے تھے اور اپنے سینے پہ رکھ لیتے تھے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، صرف عصر تا مغرب کا وقت ہے اس میں حدیث کا مذاکرہ کرتے تھے، اس کے علاوہ کوشش کرتے تھے نوافل میں اپنا وقت گزاریں، رات کے اول حصے میں سوتے تھے، اس کے بعد اٹھ جاتے تھے اور اٹھنے کے بعد پھر ساری رات نوافل کے اندر گزارا کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد رشید عبد الرحمن بن مہدی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی دن دیکھا کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اول وقت میں رات کے سوتے ہیں، پھر اچانک اٹھ جاتے ہیں اور النار النار کہہ کے آوازیں بلند کرتے ہیں، یعنی دوزخ کی آگ، دوزخ کی آگ، پھر کہتے ہیں شغلن النار ان ذکر النوم والشہوات، کہ یہ دوزخ کی یاد نے، دوزخ کی آگ کی یاد نے
نے مجھے نیند سے اور شہوات سے غافل کر دیا ہے، یعنی مجھے اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اتنا خوف خدا اپنے اندر رکھتے تھے، پھر نوافل کی کثرت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت، فقراء و مساکین کے کام آتے تھے، اور بقدر ضرورت خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے، ورنہ عام طور پر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں خشکی آ جاتی ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ خشک مزاج نہیں تھے، گریہ و زاری بھی کرتے تھے، کثرت عبادت بھی تھی، زہد و تقوی بھی تھا، خدمت خلق بھی کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ خوش طبعی سے بھی پیش آتے تھے، ان کی دلجوئی بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی آپ کا مثالی تھا، اور جو خلق خدا کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی آپ کا مثالی تھا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے درجات اللہ مزید بلند فرمائے، اور ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور آپ کی اور آپ جیسے دیگر اہل علم و فن کی محبت اللہ ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ امام سفیان ثوری ھذا الرجل وامثالہ ما جعل اللہ لهم هذه الجلالۃ فی القلوب سدن فحب سفیان من ایمان، کہ امام سفیان ثوری اور ان کی طرح کے دیگر اساتین علم و فن، ان کی محبت، ان کی یہ عظمت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے بے فائدہ نہیں رکھی، تو ان کی محبت امام سفیان ثوری کی ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سب پیاروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی بے ادبی سے بچائے۔